مولاي صل وسلم دائما ابدا على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم بابو تھنولی اسلامک اسٹوڈیو سے ایم بابو تھنولی اپنے چاہنے، اپنے دیکھنے، اپنے سننے والوں کے لیے ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اے رب کائنات، جن کی نرینہ اولاد نہیں انہیں نرینہ اولاد عطا فرما، بلکہ جن کی اولاد نہیں انہیں اولاد عطا فرما، اور جن کی ابھی تک رشتہ ازدواج میں منسلک نہیں ہوئے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اگر وہ بچیاں ہیں یا بچے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے، جو حضرات مجھے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور جو حضرات میری ویڈیو کو وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کل ہم کون سا نیا اور جدید مسئلہ سنیں گے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسی تحقیقی مسائل، ایسے ضروری مسائل ان کے لیے لے کے آؤں کہ جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ ہر شادی شدہ مرد اور ہر شادی شدہ عورت کو اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، یہ انتہائی ضروری مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کا علم ہم سب کو ہونا چاہیے۔ شادی شدہ مرد ہے، اسے بھی اس مسئلے کا علم ہونا چاہیے، شادی شدہ عورت ہے، اسے بھی اس مسئلے کا علم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کہ اگر ہمیں دین کے بارے میں، دین کے مسائل کے بارے میں معلومات ہم رکھیں گے تو ہماری زندگی میں آسانیاں ہوں گی۔ اگر ہم دین کے مسائل کا ہمیں علم نہیں تو ہماری زندگی میں پریشانیاں ہوں گی۔ تو اس لیے ایک اہم اور ضروری مسئلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ اینڈ تک ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا۔ کیا مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ کی بیوی حاملہ ہے، آپ کی بیوی پریگننٹ ہے، آپ کی بیوی حمل سے ہے، تو آیا آپ اس سے جماع کر سکتے ہیں، آپ اس سے ملاپ کر سکتے ہیں 1 ماہ تک، 2 ماہ تک، 3 ماہ تک، 4 ماہ تک، 5 ماہ تک، 6 ماہ تک، 7 ماہ تک؟ کتنے عرصے تک آپ اس سے جماع کر سکتے ہیں؟ کتنے عرصے تک آپ اس سے ملاپ کر سکتے ہیں؟ کتنے عرصے تک آپ اس سے صحبت کر سکتے ہیں؟ تو کیا آپ کو یہ پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ نہیں پتہ تو سنیے اور علم حاصل کیجئے۔ آپ کو بتاتا چلوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ یہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، یہ تمہاری کھیتیاں ہیں۔ فأتوا حرثکم انا شئتم، تم کھیتیوں میں جاؤ جہاں سے تمہارا دل چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب کھیت وہ ہوتا ہے جس میں بیج ڈالا جائے اور اس سے بیج سے کچھ نکلے۔ یہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، سمجھ آ گئی نا؟ کھیت وہ ہوتا ہے جس میں بیج ڈالا جائے۔ اب بیج کہاں ڈالا جاتا ہے وہ آپ اور میں اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اب مسئلہ سیکھ لیجئے، مسئلہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ حمل کی صورت میں، حمل کے دوران کب صحبت کرنی ہے، کب ملاپ کرنا ہے، کب جماع کرنا ہے۔ تو آپ بچہ پیدا ہونے سے 1 دن پہلے تک شرعی طور پر جماع کر سکتے ہیں۔ بچہ پیدا ہونے سے 1 دن پہلے تک آپ بیوی سے ملاپ کر سکتے ہیں۔ بچہ پیدا ہونے سے 1 دن پہلے تک آپ بیوی سے صحبت کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، ایک بات یاد رکھیے، کسی اچھی ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کیجئے۔ ایسا نہ ہو آپ کا یہ عمل بچے کی صحت کو نقصان پہنچائے، آپ کا یہ عمل آپ کی رفیقہ حیات کی صحت کو نقصان پہنچائے، آپ کا یہ عمل آپ کے ہونے والے بیٹے کی صحت کو نقصان پہنچائے، آپ کا یہ عمل آپ کی ہونے والی بیٹی کی صحت کو نقصان پہنچائے۔ کرنا شرعاً گناہ نہیں ہے، ملاپ شرعاً گناہ نہیں ہے، جماع کرنا حاملہ عورت سے گناہ نہیں ہے، لیکن صحت کا خیال کرتے ہوئے اگر نقصان ہوتا ہے تو صبر کرنا آپ پر ضروری ہے۔ اگر بیوی کی صحت کو نقصان کا اندیشہ ہے، صبر کیجئے۔ اگر بچے کی صحت کو نقصان کا اندیشہ ہے، صبر کیجئے۔ اگر بچی کی صحت کو نقصان کا اندیشہ ہے، صبر کیجئے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ خود بھی سیکھیے،
دوسروں کو بھی سکھائیے، خود بھی سنیے، دوسروں کو بھی سنائیے۔ اور آپ میرے چینل کو اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ اس طرح کی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔